السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماموں کا بیان۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کاموں میں تم جلدی کیا کرو اس سے پہلے کہ فتنے پیدا ہوں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر، اور اپنا دین و ایمان دنیا کے لالچ میں بیچ ڈالے گا۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آدمی زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ ایسے وقت تم کو چاہیے کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے کو اس طرح پکڑ لینا کہ جس طرح کسی چیز کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اور نئے طریقوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے، اور بدعت ایسی بری چیز ہے کہ وہ دین سے دور کر دیتی ہے اور دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ لوگوں نے نئے نئے طریقے اور فرقے نکالے۔ مسلمان بھائیوں، دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو پہلے ہی سے بتلا دیا ہے کہ میری امت میں یعنی مسلمان میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جسے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جو فرقہ آپ میرے اور میرے اصحابوں کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں، تو ایسے فتنہ کے زمانہ میں یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت آپ کے اصحابوں کو، دوستوں کو جس مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی آپ سے دریافت کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا زمانہ ختم ہو گیا تو دوسرا زمانہ آپ کے اصحابوں کا آیا۔ انہوں نے جس طرح آپ کو عمل کرتے دیکھا تھا اسی طرح عمل کرتے رہے، اور جب اصحابوں کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تیسرا زمانہ آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اماموں کو پیدا کیا اور ان کو قرآن و حدیث کے علم کے خزانے عطا فرمائے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر اور جانچ کر تمام احکام لکھ دیے تاکہ لوگوں کو دین کے احکام قیامت تک معلوم ہوتے رہیں۔ اور اس برکت والے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ عالموں نے ان میں دین کی سمجھ اور مضبوطی دیکھ کر ان کو پسند کیا اور پیشوائی کی سند عطا فرمائی کہ سب لوگ قیامت تک ان کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں۔ پس جن لوگوں نے حضرت امام اعظم کے مسئلوں پر عمل کیا وہ حنفی کہلائے، اور جن لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا وہ شافعی کہلائے۔ اسی طرح مالکی اور حنبلی کہلائے اور مشہور ہوئے۔ ان چاروں اماموں کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا بلا شبہ قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے۔ ان کے خلاف مسئلے اور طریقے نکالنا بددینی ہے، اور ان چاروں اماموں کے مسئلے پر چلنے والوں کو مقلد اور اہل سنت کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کو حنفی کہتے ہیں۔